عمیر سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ فرمایا، ہاں تم ان میں شامل ہوگی۔ قال عمیر فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم۔ قال عمیر کہتے ہیں فحدثتنا تو بیان کیا ہم سے ام حرام نے انہا کہ بے شک انہوں نے سمعت سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے اول جیشن پہلا لشکر من امتی میری امت کا یغزون البحر جو غزوہ کرے گا سمندر میں، یعنی جو سمندر میں جنگ کرے گا، قد اوجبوا تحقیق انہوں نے واجب کر لی۔ قالت ام حرام کہنے لگی، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم کیا میں ان میں ہوں؟ قال انت فیہم آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو، یعنی انہی میں سے ہو۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں آرام کیا کرتے تھے، نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، قیلولہ کر رہے تھے کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے۔ تو ام حرام نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ غزوے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فوراً کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اور پھر دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہے، تو ان کو فوراً خیال ہے کہ میں کیوں محروم رہوں، کہ کیا میں ان میں سے ہوں گی، میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر یہ اس لشکر میں شریک ہوئی اور جب سائپرس میں پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی۔ ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچا گیا تھا تو راستے میں شہید ہو گئی۔ جو شخص اس راستے میں نکل جائے پھر وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو خیر کے کام میں حصہ لینے سے ڈسکریج نہیں کیا۔ اگر آج کل کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوق ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کون انکریج کرے گا؟ بعض اوقات بچیوں کے اندر خاص پوٹینشیل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، اور بہت ذہین ہوتی ہے، بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں، اور وہ کام شریعت کی حدود کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں بھی دی جاتی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ تو یہ طرز عمل درست نہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مرد نہیں، خود عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتی ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں لڑکیاں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کا سارا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ کل کسی نے مجھے دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی جذبات احساسات نہیں، وہ اس کو انسان نہیں جانور سمجھتے ہیں۔ بہت سی چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے ہے۔ میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جس میں 3 بہنیں اور 4 بھائی۔ بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائی گئی مگر بیٹیوں کو کبھی اسکول کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ میری ان بچیوں سے زیادہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں، یعنی جوان ہو گئی۔ ان بچیوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی کہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں، انہیں نماز اور قرآن کا کچھ پتہ نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا۔ دنیا کا اسکول تو کیا، دین کی تعلیم بھی نہیں۔ جانوروں کے لیے بہت دور دور سے وہ گھاس کاٹ کے لاتی ہیں۔ جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام بھی یہ بچیاں کرتی ہیں، جیسے پانی بھر کے لانا، جانوروں کے لیے گھاس کاٹنا، خود جانوروں کے لیے چارہ تیار کرنا۔ ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے، انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت کام کرنا ہی زندگی ہے۔
ان بچیوں کے چہروں پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چہروں پہ جھریاں اور چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں. شادی کے نام سے وہ اتنا ڈرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان بچیوں سے کہا ساری زندگی کیا یہی کام کر رہے ہیں، شادی نہیں کرنی، اسکول نہیں پڑھنا. ایک بچی مجھے کہنے لگی شادی کر لو تو سسرال والے مارتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی کام کریں گے، انہی کی خدمت کریں گے، یعنی ان کی مار کھانے سے بہتر ہے بھائیوں کی کھا لیں. اسکول کا جب کہا تو کہنے لگی اسکول جا کر کیا کریں گے، استادوں کی مار کھائیں گے. گھر میں ان کا یہ مقام اور عزت کہ بھائی انہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں، جب بھائیوں کو کسی بات پہ غصہ آ جائے تو انہیں مارتے ہیں اور وہ خوشی سے مار کھا لیتی ہیں. بس یہی ان کی زندگی. ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی، گھر میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. بھائیوں کی سب شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ بچیاں اپنی بھابھیوں کی خدمت کر رہی ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے. اور کئی گھرانے ایسے ہوں گے دور دراز دیہاتوں وغیرہ میں، بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی. تو ایسی عورتوں کو اگر اسکول نہیں بھیجا گیا یا کچھ اور نہیں تو کم از کم دین کی تعلیم تو انہیں دی جائے. لیکن اگر آپ جیسے لوگ پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی گھر کی فکر کریں یا صرف اپنی ذات کی یا وہ بھی نہ کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کرنے کے بہت کام ہیں، ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.